بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور مکرم کنیت ابو القاسم، ابو القاسم حضور کو کیوں کہتے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ بہت آرام سے میرے ساتھ چلتے رہیے گا کہ لماذا کنیہ، کیوں کنیت ہے آپ کے جد کی ابو القاسم؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے بیٹے تھے جن کا نام قاسم تھا، لہٰذا میرے جد ابو القاسم ہے۔ تو اس نے سوال کیا، حل ترانی اہلا لزیادہ، کیا مولا اس سے زیادہ کہ مجھے اہل سمجھتے ہیں کہ عطا فرمائے؟ یعنی لیاقت ہو انسان میں تو عطا ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ مثلا مولا علیہ السلام نے حضرت کمیل کو دعائے کمیل عطا فرمائی، تو یہ نہیں تھا کہ اب میں من باب المثال کہہ رہا ہوں کہ کمیل مثلا فارغ بیٹھے تھے، مولا علی کے پاس بھی کچھ کرنے کو نہیں، تو کہا چلو ٹھیک ہے ایک دعائی سیکھ لو، یہ تھوڑی سی لمبی دعا ہے، آ جاؤ سیکھ لیتے ہیں کچھ۔ جس کے پاس جو لیاقت تھی اسے وہ عطا کیا گیا، ظرفیت تھی تو ابو حمزہ صومالی کو امام زین العابدین نے دعائے ابو حمزہ صومالی عطا کی۔ ہر ایک کو ہر چیز ملتی نہیں ہے وہاں سے۔ اب یہ ان کا کرم ہے کہ تحفہ ان کا تھا، دعا علی کی سکھلائی ہوئی تھی، مشہور کمیل کے نام سے ہوئے۔ دعا امام زین العابدین علیہ السلام کی ہے، مشہور ابو حمزہ صومالی کے نام سے۔ تو یہ ان کی وہ عظمت ہے کہ تحفہ جب عطا کرتے ہیں تو پھر جیسے عطا کرتے ہیں اسی کے نام سے شہرت ہو جاتی ہے، عطا کر دیتے ہیں پھر۔ تو حل ترانی اہلا لزیادہ، مولا مجھے اس بات سے زیادہ کہ اہل سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ وجہ تو سبھی جانتے ہیں کہ قاسم ان کے بیٹے تھے، لہٰذا ابو القاسم ہے، کیا کوئی اور بھی وجہ ہے؟ امام نے کہا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ علی قسیم الجنت والنار، علی جنت جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ کہا جی مولا میں نے سن رکھا ہے آپ کے جد کی حدیث، تو تقسیم کرنے والا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ قاسم۔ رسول اللہ علی کے استاد ہیں، استاد باپ کی جگہ پر ہوتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ پتہ نہیں کتنی بات پہنچ رہی۔ چونکہ استاد باپ کی جگہ پر ہوتا ہے لہٰذا رسول اللہ علی کے روحانی باپ ہے، اور علی قاسم ہے جنت جہنم تقسیم کرنے والے۔ چونکہ علی قاسم ہے لہٰذا رسول اللہ ابو القاسم ہے۔ بات پہنچ گئی ہے؟ اب آپ جب خطبے میں کسی بھی عالم ذاکر خطیب سے سنیں ابو القاسم محمد اور آپ صلوات بھیجیں تو آپ اس نیت سے صلوات بھیجیں کہ آپ علی کے باپ پر درود بھیج رہے ہیں یہاں پر۔